السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں ڈاکٹر عبدالباسط اور اس وقت میں موجود ہوں سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں۔ آج آپ کو لے کے جائیں گے کولمبو کی سب سے پرانی تاریخی مسجد۔ ایک غیر مسلم سیاح کے لیے جامع الظفر یا ریڈ ماسک صرف ایک عبادت خانہ نہیں بلکہ کولمبو کی شناخت ہے اور مسلمان اس پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ مسجد اپنی منفرد تعمیر اور تاریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں کولمبو کے علاقہ پیٹا تجارتی مرکز تھا۔ یہاں رہنے والے مقامی مسلمان تاجروں جنہیں میمن برادری کہا جاتا ہے کو ایک ایسی مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں وہ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ 1908 میں اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ یہ مسجد صرف 1 سال کے مختصر عرصے 1909 میں مکمل کی گئی۔ اس مسجد کا ڈیزائن اس وقت کے مشہور معمار ایچ ایل سائیو لیبے نے تیار کی تھی۔ اس کا مطلب سب سے بڑی خاصیت سرخ اور سفید رنگ کے اینٹیں ہیں جنہیں بھاری بھاری لگایا گیا ہے۔ یہ ڈیزائن جنوبی ہند کے کچھ مساجد اور برطانوی دور کے کلاک ٹاور سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے گنبدوں کی شکل روایتی پیاز نما نہیں ہے بلکہ ایک انار کی شکل بنے ہوئے جو کہ اسلامی فن و تعمیر کی ایک نادر مثال ہے۔ مسجد میں کئی چھوٹے بڑے مینار ہیں جو ایک محل جیسا منظر پیش کرتی ہیں۔ تاریخی طور پر یہ مسجد اتنی بلند اور واضح تھی کہ 20ویں صدی کے اوائل میں جب بحری جہاز کولمبو کی بندرگاہ کی طرف آتے تھے تو ملاح اس سرخ و سفید عمارت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ وہ کولمبو پہنچ گئے۔ اس طرح سمندری مسافروں کے لیے لائٹ ہاؤس کا کام کرتی تھی۔ چونکہ کولمبو کی بہت بڑی تاریخ ہے اور یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی تجارتی مرکز ہوا کرتی تھی۔ ابتدائی یہ مسجد میں صرف 1500 نمازیوں کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کولمبو کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ 1975 میں مسجد کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور نمازیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس میں توسیع کی گئی۔ اب اس کثیر المنزلہ عمارت میں تقریباً 10,000 سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ آج یہ مسجد سری لنکا کی سب سے زیادہ وزٹ اور سیر کرنے والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ غیر مسلم سیاح کو بھی مخصوص اوقات میں مسجد کے اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے بشرطے کہ وہاں آداب اور لباس کا خیال رکھ سکے۔ جامع ظفر سرخ مسجد کی تاریخی اور اس کی ساخت کے بارے میں کچھ مزید آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کروں گا۔ اس مسجد کی تعمیر میں استعمال ہونے والی سرخ و اینٹوں کا رنگ محض نہیں ہے، درام شدہ مواد کہا جاتا ہے۔ اس دور میں تعمیر کے لیے کچھ خاص قسم کی اینٹیں اور پتھر بحری جہازوں کے ذریعے ہندوستان سے لائے گئے تھے۔ رنگ کی پائیداری مسجد کا سرخ رنگ کی اصل اینٹوں کی وجہ سے ہے، حالانکہ جب میں اس پر رنگ اور روغن بھی کیا جاتا ہے تو اس کی چمک برقرار رہے۔ مسجد کے اندرونی حصے باہر سے لے کے مسجد کی جتنی شوخ نظر آتی ہے اندر ہی اتنی ہی پرسکون اور سادہ ہے۔ مسجد کا فرش ٹھنڈا رکھنے کے لیے خاص قسم کا سنگ مرمر اور پرانی ٹائلیں استعمال کی گئی ہیں۔ مسجد کے پرانے حصوں میں ساگوان کی لکڑی کا نفیس کام نظر آتا ہے جو سری لنکن لکڑی کی صنعت کا شاہکار ہے۔ اس کثیر منزلہ عمارت کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ موسم گرما کے باوجود اندر قدرتی ہوا کا گزار ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں تو ایک روحانی سکون آپ کو ملتی ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے دوسری منزل پہ امام کھڑے ہوتے ہیں، لیکن روٹین میں امام آخری منزل پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کولمبو کی تاریخ پٹھا بہت گنجان آباد علاقہ ہے۔ وہاں جگہ کی کمی کی وجہ سے ان مسجد کو ہاریزونٹل یعنی کہ افقی طور پر پھیلانے کی بجائے عمودی ورٹیکل طور پہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس کی 6 سے زائد منزلیں ہیں جو ایک قدیم مسجد کے لیے اس دور کی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ ہر منزل پر نمازیوں کے لیے وسیع ہال موجود ہے اور اوپر کی منزلوں سے کولمبو بندرگاہ کا دلکش نظارہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سیڑھیاں بھی چڑھ سکتے ہیں، ایویلیٹر بھی اس میں ہے۔ ایویلیٹر عصر کے بعد جو نمازی سیر کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کھولا جاتا ہے، جو نن مسلمز ہوتے ہیں ان کو آخری چھت تک لے جایا جاتا ہے، اور درمیان میں سیڑھیاں موجود ہیں
ہر چھت کے لیے 2 سے 3 سیڑھیاں موجود ہیں. اس کے علاوہ جدید قسم کے کیمرے یہاں پہ رکھے گئے ہیں. ہر قسم مسجد کا خیال کیا جاتا ہے. صفائی کا الگ ٹیم ہے. جامعہ ایک سسٹم ہے. خطیب الگ ہے. ان کے خیال رکھنے والے لوگ الگ ہیں. مسجد میں اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے جوتیوں کے لیے عمومی طور پر مساجد کے اندر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس مسجد کی خاصیت ہے کہ وہ عمومی جگہ بھی ہے اور خاص جگہ بھی ہے. وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس کو جوتیاں دیتا ہے اور وہ آپ کا جوتیاں بھی سنبھالتا ہے. چونکہ جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کے دن آخری جو بالکل آخری چھت ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے. اب مسجد میں جب بھی آئیے گا، اس مسجد کو سری لنکا جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ نے ضرور اس کا وزٹ کرنا ہے. کھڑکی سے ہم نے کچھ اوپر کی ویڈیوز بنائی تاکہ آخری چھت بھی آپ کو دکھا سکے. چونکہ مسجد بند تھا، عمومی طور پر جمعے کے لیے وزٹ بند ہوتا ہے. چونکہ میں الحمدللہ مسلمان ہیں، تعارف ان سے کیا، انہوں نے باقاعدہ مجھے اجازت دی کہ آپ جائیں، نماز سے پہلے کا وقت آئیے. روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ 4:30 بجے تک مسجد میں کوئی سیاح نہیں داخل ہو سکتا، اور 4:30 بجے کے بعد یہ دوبارہ کھول دیا جاتا ہے سیاحوں کے لیے جو فارنرز آتے ہیں اور جو اس مسجد کا وزٹ کرتے ہیں. مسجد کو کے ہر حصے کو باقاعدہ کیمروں کے ذریعے سے مانیٹر کیا جاتا ہے اور خادمین اس میں بہت زیادہ ہیں. رمضان کے دوران یہاں ہزاروں لوگوں کے لیے افطار کا انتظام کیا جاتا ہے، جو سری لنکن مسلم کمیونٹی کی سخاوت کی ایک بہت بڑی مثال ہے. یہ دنیا کے ان چند مساجد میں سے ہے جو فوٹوگرافی کے شوقین افراد اور غیر مسلم سیاح کے لیے ایک مسٹ وزٹ بن چکے ہیں، جن بین المذاہب ہم آہنگی کو بھی فروغ ملتے ہیں. 1908 میں جب اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو کولمبو میں بجلی اور جدید کرینیں نہیں تھیں. یہ پوری عظیم الشان عمارت انسانی ہاتھوں اور سادہ اوزاروں سے تیار کی گئی تھی، اور اس دور کے معماروں کے محنت اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگر اس مسجد کے ارد گرد موجودہ پیٹا مارکیٹ کا آپ وزٹ کریں تو وہاں بھی اکثریت اب مسلمانوں کی. جب آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ گھڑے مٹی کے ہوتے ہیں، اس کے اوپر گلاس رکھے ہوتے ہیں، اور آپ یہاں کے قدرتی جو صاف ٹھنڈا پانی ہوتا ہے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. مسجد کے اندر صاف اور شفاف پانی کا تالاب ہے. جب ہم نے تالاب دیکھا تو حالانکہ میں وضو میں تھا، مجھ سے رہا نہ کیا اور میں نے وہاں پہ دوبارہ وضو کی. صاف پانی تھا، شفاف پانی تھا، اور جو ہمارے پاکستان میں پہلے مساجد میں ہوا کرتا تھا وہی سٹائل کا تالاب تھا، اور بالکل گرین پانی، اس کے اندر کوئی گن کوئی وہ نہیں تھی. اب یہاں پہ نلکے کا سسٹم بھی ہے، آپ ڈائریکٹ نلکے سے بھی وضو کر سکتے ہیں اور آپ تالاب سے بھی کر سکتے ہیں. دونوں کے آپشنس آپ کے پاس موجود ہیں. تالاب کے ساتھ ہی مسجد کے اوپر کو 2 راستے جاتے ہیں، اور اس کے درمیان مسجد کے نیچے ہال کا مین دروازہ ہے. آپ جب اس میں جاتے ہیں تو انتہائی کام اس میں کیا گیا ہے. اس کے حسن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے. ڈیجیٹل سکرینز اس میں ہیں، اے سیز اس میں ہیں. اندر کے جو سامنے سیڑھی نظر آتے ہیں، امام صاحب اس میں اوپر چڑھتے ہیں. امام صاحب کے لیے مسجد میں الگ سیڑھی کا انتظام کیا گیا ہے، اور جمعے کی نماز میں امام صاحب اوپر کھڑے ہوتے، خطبہ اوپر ہوتا ہے. نارملی نیچے کے یہ حال جو ہے استعمال کی جاتی ہے نماز کے لیے. چونکہ نماز جمعہ کا دن تھا، اس کے بعد ہم نے بھی بیٹھے نماز جمعہ ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی، اور اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے. جنہوں نے میں فالو نہیں کیا میں فالو کریں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.